اعمال میں برکتیں، جسے آپ کی ذات کا برکت، آپ کے طریقوں میں برکت، آپ کی ذات سراپا رحمت، آپ کے طریقوں میں رحمت ہی رحمت۔ جیسے دودھ کے ساتھ سفیدی جڑی ہوئی ہے، دودھ سے سفیدی جدا نہیں ہو سکتی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، آپ والی زندگی، آپ والے طریقے، آپ کی اتباع، اس کے ساتھ عزت جڑی ہوئی ہے، خوشیاں جڑی ہوئی ہیں، برکتیں جڑی ہوئی ہیں، خیریں جڑی ہوئی ہیں۔ جیسے شہد کے ساتھ مٹھاس جڑی ہوئی ہے، شہد سے مٹھاس نہیں جدا ہو سکتی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال، اس کے ساتھ کامیابی جڑی ہوئی ہے۔ نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کامیابی نہیں مل سکتی۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں، یہ نہیں کہہ رہے دکان چھوڑو، دفتر چھوڑو، وزارت چھوڑو، نہیں، یقین سے ہی کرو۔ سب سے مال سے کام نہیں بنتے، حکومتوں سے حالات صحیح نہیں ہوتے، حالات بنانے والا اللہ ہے، کام بنانے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، مشکل کشا اللہ ہے، حاجت روا اللہ ہے، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔ ہمیں اللہ کو ساتھ لینا ہے، اور کیسے ساتھ لینا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، آپ کے طریقوں پر آنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، اس میں دنیا کی آخرت کی کامیابی چھپی ہوئی ہے۔ یہ بات دلوں میں اتارنی ہے۔ دکان کریں، یقین ٹھیک ہو، دکان میں نفع نہیں ہے، دکان میں نفع رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہم دکان کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ کارخانہ چلائے یہ نہیں منع کر رہے، لیکن یقین اللہ کی ذات کرو، نفع اللہ کے ہاتھ میں۔ ہم کارخانے کے پابند نہیں بنیں گے، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اور اللہ کے احکام میں سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلا حکم نماز، سب سے پہلی پوچھ قیامت کے دن کس کی ہوگی؟ نماز کی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام اور کفر میں فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ نے فرمایا جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا، جس نے ایک نماز چھوڑ دی جیسے اس کا گھر اور مال اور اہل ہلاک ہو گیا، چھین لیا گیا، ایک نماز چھوڑ دی۔ کیوں پریشانیاں ہیں، کیوں بگاڑ ہے، کیوں مسائل ہیں، کیوں فساد ہے؟ نماز چھوڑ دی مسلمان نے۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے، ہم نہ پڑھنے والے کیا؟ ہاں دیکھو، صبح ہی صبح مسجد جانے کی فکر ہے کہ دکان جانے کی فکر ہے؟ چاندنی رات ہو، چاندنی رات تو تالاب میں کیا نظر آتا ہے؟ بولو بھائی، اور چاند ہے کہاں؟ آسمان میں۔ یہ جو تالاب میں نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ عکس، صورت، حقیقت نہیں ہے۔ آج رزق دکان میں نظر آتا ہے، رزق دفتر میں نظر آتا ہے، رزق کاروبار میں نظر آتا ہے، رزق کارخانے میں نظر آتا ہے، رزق ڈگریوں میں نظر آتا ہے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارا رزق تو آسمانوں میں ہے۔ رزق کہاں پر ہے؟ چاندنی رات ہو اور تالاب میں چاند نظر آئے، اور کوئی تالاب میں چھلانگ لگائے چاند پکڑنے کے لیے، لوگ کہیں گے بے وقوف، وہی آپ سے فجر پڑی نہیں دکان پہ جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں دفتر جا رہا ہے، فجر پڑی نہیں کارخانے جا رہا ہے، یہ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ چاند کہاں تلاش کر رہا ہے؟ اس کو رزق کی تلاش ہے، رزاق کی تلاش، رزق کی تلاش ہے، رزاق کی نافرمانی ہے۔ تبلیغ میں یہ محنت کہ یقین ٹھیک ہو، نماز کا اہتمام ہے، رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں۔ دکان میں اللہ نے رکھنا ہے، اللہ چاہے نفع رکھے چاہے نقصان رکھے، ہم دکان کے پابند نہیں، ہم اللہ کے حکم کے پابند بنیں گے۔ اب یہ بات کہ رزق آسمانوں میں ہے، دکانوں میں نہیں ہے، دفتروں میں نہیں ہے، کارخانوں میں نہیں ہے، ڈگریوں میں نہیں ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا کہ یہ لوگوں نے بات ماننی کوئی نہیں، اس میں شک کرنا ہے۔ آدمی قسم کب کھاتا ہے؟ جب آدمی کو شک ہوتا ہے کہ یہ سننے والا میری بات نہیں مانے گا، تو اللہ نے
قسم کھائی، اللہ کو قسم کھانی پڑی بندوں کو سمجھانے کے لیے، فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ، آسمان اور زمین کے رب کی قسم، یہ بات برحق ہے کہ تمہارا رزق کہاں ہے؟ آسمان میں، جسے تم بات کر رہے ہو یہ پکی بات ہے، تمہارا رزق آسمانوں میں، یہ پکی بات ہے۔ یہ محنت ہو رہی تبلیغ میں کہ نماز زندہ ہو جائے، ہمارا وزیر نماز پڑھے، ہمارا وکیل نماز پڑھے، ہمارا مزدور نماز پڑھے، ہمارا جج نماز پڑھے، ہمارا غریب نماز پڑھے۔ نماز کس کا حکم ہے؟ اللہ کا۔ کون اللہ؟ جس اللہ نے آنکھیں دی۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ 20,000 تنخواہ جس سے لیتا ہے، سارا دن جی صاحب جی صاحب جی صاحب جی صاحب، اور جس اللہ نے آنکھیں دی جو 20 کروڑ میں نہ ملے، وہ اللہ کہ حی علی الصلاۃ، اور یہ دکان میں بیٹھا ہے، یہ دفتر بیٹھا ہے، افسر بلائے تو بھاگ کے جائے، ایس پی صاحب کو ڈی آئی جی صاحب بلائے بھاگ کے جائے، ڈی آئی جی صاحب کو آئی جی بلائے بھاگ کے جائے، میجر صاحب کو کرنل صاحب بلائے، بریگیڈیئر صاحب بھاگ جی صاحب، اور اللہ بلائے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں، نماز اللہ کا حکم ہے۔ طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند، آج دکان بند نہیں، دفتر بند نہیں، نماز تو نہیں پڑھی کہ میٹنگ ہو رہی تھی، میٹنگ ہو رہی، اچھا نماز اہم کہ میٹنگ اہم؟ جج صاحب سے بھئی نماز تو نہیں پڑھی کہ میٹنگ ہو رہی تھی، اچھا اس کا مطلب ہے نماز اہم نہیں میٹنگ اہم ہے۔ اب جو اپنے بارے میں صحیح فیصلہ نہیں کر سکا وہ کسی کا صحیح فیصلہ کیا کرے گا؟ حی علی الصلاۃ، چھوڑو دکان، چھوڑو دفتر، چھوڑو کارخانہ، چھوڑو مسجد، نماز۔ کیوں؟ حی علی الفلاح، تمہاری کامیابی نماز میں ہے، تمہارے مسئلوں کا حل نماز میں ہے، تمہارے کاموں کا بننا نماز میں ہے، حالات کا بننا نماز میں ہے۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھنا، اللہ کے سامنے سر جھکانا، اللہ کے سامنے ماتھا ٹھکانا، پھر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلانا، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ فجر کی اذان میں اضافہ کیا، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز بہتر ہے نیند سے، نماز بہتر ہے نیند سے۔ زندہ آدمی کو سوئی چبھو چیخ نکل جائے، اور مردہ کو خنجر مارو وہ ڈس سے بس نہ ہو۔ جس کا دل زندہ ہوگا نا، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ آواز دفتر سے اٹھائے گی، بستر سے اٹھائے گی، دکان سے اٹھائے گی اور نماز کو لے جائے گی۔ اور جس کا دل مردہ ہوگا وہ آزان پہ آزان سننے کا ڈس سے بس نہ ہو۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب، یہ قرآن نصیحت ہے کس کے لیے؟ جس کا دل زندہ، مردہ بھینس سے دودھ نہیں نکلتا، مردہ دل آزان سن کے نہیں اٹھتا دفتر سے بستر سے۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، وہ دن آنے والا ہے کسی مال والے کو مال فائدہ نہیں دے گا، کسی کی اولاد اس کے کام نہیں آئے گی، یہ کوئی عہدے کام نہیں آئیں گے، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ دل کو سنوارنا، اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، جنت کا شوق، آخرت کی فکر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، یہ ہے دل کا سنورنا۔ تو دل سنورے گا، آپ آزان
اذان سنتے ہی سارے کام چھوڑو مسجد. فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی. حدیث میں آتا ہے اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف کر دیں. عصر پڑھی عصر تک کے معاف. مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف. عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف. اور کیا فرمایا؟ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی ساری رات عبادت کا ثواب. ساری رات عبادت کا ثواب. یہ محنت ہو رہی کہ نماز زندہ ہو. رمضان ہے تو روزہ. رمضان ہے تو روزہ. ہم اللہ کے بندے گرمی ہو چاہے سردی دن چھوٹے ہو چاہے بڑے ہمیں تو اللہ کی ماننی ہے. ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. رمضان میں روزے رکھنے ہیں. رمضان میں یہ جذبہ پیدا ہو چاہے دن 12 گھنٹے کا ہو چاہے 16 گھنٹے کا ہو. بعض جگہوں پر دن 7 گھنٹے کا اور بعض دفعہ دن 22 گھنٹے کا. انہوں نے کہا جنہوں نے روزہ رکھنا ہوتا ہے وہ 22 گھنٹے والا بھی رکھتے ہیں. جنہوں نے نہیں رکھنا ہوتا وہ 7 گھنٹے والا بھی نہیں رکھتے. مسئلہ دن چھوٹے بڑے کا نہیں. مسئلہ گرمی سردی کا نہیں. مسئلہ تو کیا ہے؟ مسئلہ اندر کا ہے. جب دل میں اللہ کا یقین اللہ کی محبت آخرت کی فکر جنت کا شوق جنت کا خوف پھر رمضان کو روزہ رکھنا ہے چاہے گرمی ہو. حدیث میں آتا ہے ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی روزے رکھتا رہے اس ایک روزہ چھوڑنے کا جو نقصان ہو پورا نہیں ہو سکتا.